اس کے بعد 96 کا الیکشن ہوتا ہے، 97 کا شاید، اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، 16-17 سیٹوں پہ آ گئے. بینیفیشری کون تھا؟ نواز شریف بینیفیشری تھا. اس کے بعد 2002 میں ظاہر ہے کہ یہ ملک سے باہر بیٹھے تھے، آئے نہیں حکومت میں، انہوں نے الیکشن نہیں لڑے، پیپلز پارٹی الیکشن لڑی اور اس میں ظاہر ہے کہ جو آنے تھے وہ جماعت آ گئی تھی. 2008 یہ بڑی دلچسپ بات ہے، 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، لیکن 2008 کے انتخابات میں بھی دھاندلی کر کے خاص طور پہ پنجاب میں نون لیگ کو سیٹیں دلوائی گئیں مشرف کے دور میں، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت نہ ملے اور نون لیگ کو سیٹیں دے دو تاکہ یہ آپس میں لڑائیاں ہو جائیں. پیپلز پارٹی نے اس دھاندلی کو بھی برداشت کیا. پیپلز پارٹی نے جب یہ سارے نواز شریف صاحب نے APDM جو بنی تھی پوری، انہوں نے اتفاق کر لیا کہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے. انہوں نے طے کر لیا تھا کہ بائیکاٹ کرنا ہے سب کو بشمول نواز شریف کے. آصف علی زرداری صاحب نے ان کو قائل کیا کہ بائیکاٹ مت کرو، انتخابات میں حصہ لو. اگر یہ نہ لیتے انتخابات میں حصہ تو پیپلز پارٹی تو پتہ نہیں کتنی سیٹیں لے کے بیٹھی ہوتی. ہم نے ان کو کہا کہ انتخابات میں حصہ لو، ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے دوبارہ اسمبلی میں لائے، ہم ان کو دوبارہ جبری راستے پہ لائے، ہم دوبارہ ان کو انتخابات میں لائے اور ہم نے ان کو انتخابات میں لڑنے پہ راضی کرایا. اس کے بعد بھی بینیفیشری یہ تھے چونکہ ان کو سیٹیں دی گئیں. اس کے بعد 2013 کے انتخابات ہوتے ہیں، کون بینیفیشری تھا؟ RTS بٹھایا گیا، کس کو جتوایا گیا؟ یہ جیتے. اب 2024 میں جو انتخابات ہوئے ہیں، یہ جتنا کہہ لیں، جتنی مرضی یہ کہہ لیں، یہ سب کو پتہ ہے، بچے بچے کو پتہ ہے کہ نون لیگ انتخابات میں بری طرح سے آ رہی ہے. نون لیگ نہیں آ رہی ہے، نواز شریف آ رہا ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے. شہباز شریف آ رہا ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے. مریم نواز آ رہی ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہی ہے. ہم پہ الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی داندلی داندلی داندلی. بھائی مجھے ایک بات بتا دو، صوبہ سندھ میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں کتنی سیٹوں پر یہ ایلیگیشن ہے کہ جی کوئی ہم فارم 47 سے جیتے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیٹ پہ الزام ہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کی سیٹ پہ الزام یہ تھا؟ کیا فریال ٹالپور صاحبہ کی سیٹ پہ یہ الزام ہے؟ کیا مراد علی شاہ صاحب کی سیٹ پہ یہ الزام ہے؟ کسی کے اوپر یہ الزام نہیں ہے. ہم سب لوگوں کے ووٹ لے کر منتخب ہوئے ہیں. ہم صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں خیرات کی سیٹوں پر نہیں بیٹھے ہیں. جو خیرات کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ ہم پہ جتا رہے ہیں، ہم پہ چڑھائی کر رہے ہیں. جو لوگ، اب میں کیا کہوں، الفاظ میں استعمال کروں گا ان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں تنقید کریں آپ، لیکن تنقید وہ کریں جس میں تھوڑا سا آپ کے اندر آپ کا جو ضمیر ہے نا وہ آپ کو اجازت دے کہ ہاں یہ تنقید بنتی ہے، یہ مجھے کرنی چاہیے. میں خود چوری کے راستے سے آگے ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میں چوری کے راستے سے چیف منسٹر بنا ہوں، میں چوری کے راستے سے پرائم منسٹر بنا ہوں، میں چوری کے راستے سے اسمبلی کی سیٹوں پہ بیٹھا ہوں، وزارتوں پہ بیٹھا ہوں. پھر میں بڑا کر کے نہیں میں تو میرے سے بڑا معتبر تو کوئی ہے نہیں. یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ نے دھاندلی کے ذریعے ہمیشہ حکومتیں بنائی ہیں. یہ کہتے ہیں ہم جی بی میں ہم جیت گئے تو ہم کہہ رہے ہیں جی بی میں دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ. کس نے کہا کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے. ہماری 3-4 سیٹیں دھاندلی کے ذریعے لی گئی ہیں جی بی کے اندر. اس لیے لی گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت وہاں پہ نہ ملے اور ہماری حکومت بنے تو اتحادی حکومت بنے. یہ کوشش یہ ہوئی ہے وہاں پہ. اب کشمیر میں کہتے ہیں ہم شور کیوں کریں، آپ مان لیں. او بھائی رزلٹ ہم ماننے کو تیار ہیں، مانیں گے، لیکن اگر کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈاکہ ڈالے گا، کوئی مینڈیٹ چھینے گا، کوئی ووٹ ہمارے چھینے گا تو ہم بات تو کریں. یہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. آپ کو اسلام آباد میں جو پریس کانفرنس ہم لوگ کر رہے ہیں ثبوت دے رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندوں کو جتا دو اس کا رہا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہمارے الزامات ہیں اس کی تحقیقات کرو، اس الیکشن کے رزلٹ کو روکو جہاں پہ دھاندلی کے ہم آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم نے مینیج کر لیا، مینوورنگ کر لی، ہمارے بندے کو ہرا دیا، آپ نے کو جتا دیا اور پھر کہتے ہو کہ مان لو. ایسے کیسے مانیں گے؟ ہم ان کے چہرے پر جو یہ پردہ ڈال کے چلتے ہیں پارسائی کا، ہم اتارتے رہیں گے. اگر یہ چوری کریں گے، ڈاکے مالیں گے، الیکشن چھینیں گے، ہم ان کے چہرے سے پردے اتارتے رہیں گے. اور یہ بات میں نہیں کہتا، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کیا ہے. یہ مانگے تانگے کی حکومتوں میں یہ بیٹھے ہیں، ہم نہیں بیٹھے ہیں. اور الزام لگانے سے پہلے ان کو 10 مرتبہ چیزوں کو سوچ لینا چاہیے. پھر میں کہہ رہا ہوں ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں، وہ آج بیٹھ کے کہہ رہے تھے ان کی حکومت میں ملک ٹوٹا. بھائی جب بنگلہ دیش بنا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی. ان عقل کے اندھوں کو کوئی بتائے کہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم ملک ٹوٹنے کے بعد بنائے، اس سے پہلے نہیں بنا تھا. اور یہ بھی ان کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر اگر خدا نخواستہ ملک توڑنے کا الزام ہوتا تو جنرل ضیاء الحق ایک قتل کے جھوٹے مقدمے میں اس کو پھانسی نہیں دیتا، اس کو ملک توڑنے کے الزام میں پھانسی دیتا. وہ
ایک بڑا وزندار کیس بنتا نا وہ، ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں قتل کی، اگر اس کے اوپر بھٹو شہید کے اوپر تھوڑا سا بھی بات ہوتی کہ ملک توڑنے میں اس کا کوئی کردار ہے تو ضیاء الحق اسی کیس میں اس کا ٹرائل کرتا، اسی کیس میں اس کو سزا دلاتا. تو تھوڑا سا تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کو سمجھیں. اس طرح صرف یہ آ کے جو آپ کو پیچھے سے فیڈ کیا جاتا ہے نا جا کے اس میں کر لیں تو وہ مناسب بات نہیں ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس انداز میں کمپین چلائی گلگت بلتستان میں اور جس انداز میں کمپین چلائی ہے کشمیر کے اندر، میں سمجھتا ہوں ایک مثالی ہے. اور وہ اپنی کمپین میں کشمیریوں کے لیے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، جو ان کے بنیادی مسائل ہیں، اس کی بات کرتا ہے. بلاول بھٹو زرداری یہ کہتا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے وزیر محنت اور افرادی قوت سندھ سعید غنی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو خود چور دروازے سے آئے ہیں وہ ہم پر دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. ان کو تاریخ پڑھ لینی چاہیے اور جمہوریت کا الزام لگاتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جو کشمیر کا بنیادی مسئلہ ہے، لوگوں کے اندر جو فیلنگز ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس حق حاکمیت نہیں ہے، ہمارے پاس حق ملکیت نہیں ہے، ہمیں حق روزگار حاصل نہیں ہے، ہمارے الیکشنز جو ہیں وہ چوری کیے جاتے ہیں، ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنایا جاتا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی سے نہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ چکے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کی نمائندگی میں قومی اسمبلی میں دیکھوں، میں ان کی نمائندگی سینٹ کے اندر دیکھوں. اس لیے پی ایم ایل این کو بڑی پریشانی ہے، وہ اس طرح کے انتخابات نہیں جیت سکتے جو صاف اور شفاف ہوں، لہٰذا وہ یہ بدماشیاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں ووٹوں کے اوپر اور الیکشن چھینٹ کر اپنے لوگوں کو جو ہے جتوانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. آپ کوئی سوال ایک ایک کر کے پرسوں جو ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب آصف علی زرداری صاحب سے سوال کرتے ہیں اور دوپہر میں جا کے ایک نئی تھیوری جو ہے وہ بات اسلام آباد میں جا کے بیان کرتے ہیں صوبوں کے حوالے سے اور سسٹم کی ناکامی کی بات. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس دعوے کو کل فوجی ترجمان نے بھی جو ہے وہ تھوڑی سی تصدیق کی مہر لگا دی. اس کا مطلب کہ وہ کہتے تو ہے کہ زرداری صاحب کا بغل بچہ ہے لیکن وہ زبان کسی اور کی بول رہا ہے. یہ کس طرح کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں، اگر صدر پاکستان سے کوئی وزیر ملاقات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ کوئی صدر پاکستان نے خدا نخواستہ کہہ دیا ہوگا جا کے باہر یہ بات کرو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات چیت جب ہوئی ہے اس کے اندر یہ موقع ڈسکشن بھی ہوا. نقوی صاحب ایک وفاقی وزیر ہیں، ایک تقریب میں گئے، انہوں نے بات کر لی، ان کی مرضی جو کریں بات، لیکن ان کی بات کو آپ حتمی تو نہیں مان سکتے نا. یہ تو نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا اور یہ کام ہو جائے گا. یہ فیصلہ صوبہ سندھ کے حوالے سے، باقی مجھے نہیں پتا، انہوں نے تو پورے ملک میں بات کی صوبوں. وزیر محنت اور افرادی قوت سندھ سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.